میں اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ کاروبار اچھی طریقے سے چلائے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ کاروبار نفع بخش فرمائے۔ کاروبار جو بھی ہو، اگر انسان دیانت کے ساتھ کرے، امانت کے ساتھ کرے، سچائی کے ساتھ کاروبار کرے تو اس کاروبار کے اندر برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، اس سے پورا گھر بلکہ پورا علاقہ چلتا ہے۔ اور اگر کاروبار کے اندر دھوکہ ہو، فراڈ ہو، جھوٹ ہو، اور دوسرے کے جیب سے صرف پیسہ نکالنا ہو تو پھر وہ کاروبار چلتا نہیں ہے، وہ وبال بن جاتا ہے، پریشانی بن جاتا ہے، اور پھر وہ کاروبار ٹپ ہو جاتا ہے، وہ انسان پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو تجارت کی اصل بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور اصولوں کے مطابق اگر تجارت کی جائے گی تو یہ معمولی سی تجارت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑا فائدہ دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان خود بھی مستفید ہوتا ہے، اس کا پورا گھر، پورا اس کا گھرانہ اس سے مستفید ہوتا ہے، غریب اور اس طرح مسکین، بیوائیں، اور اس طرح جو بھی اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے وسیع پیمانے پر اس سے فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ کاروبار جو بھی کرتے ہیں، جہاں بھی کرتے ہیں، تو وہ یہ اللہ سے عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، اور فراڈ نہیں کریں گے، غلط طریقے پر کاروبار نہیں کریں گے، لوگوں کے جیبوں پر نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ لوگوں کو فائدے کے لیے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تجارت کریں گے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس تجارت کے اندر اللہ خیر ڈالیں گے، برکت ڈالیں گے، معمولی تجارت بھی بہت بڑے نفع کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دکان کو اس بھائی کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ان کو سنت طریقے پر تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ان کے اس تجارت سے سنت زندہ ہو، اعمال زندہ ہو، اور سنت اور اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کریں گے تو یہ تجارت بھی عبارت ہوگی، اور اس تجارت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اور اس تجارت پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں درجات دیں گے۔ اور اگر یہ تجارت غلط طریقے پر ہوئی تو یہ تجارت وبال بنے گی، یہ دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی عذاب بنے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، جتنے بھی تاجر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ سنت طریقے پر تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔